بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء وقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون۔ دعوت سینٹر الجبیل کے ذمہ داران اور متعلقین، جمعیت اہل حدیث میں مالیگاؤں کے ذمہ داران اور متعلقین، دیگر سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، منہج سلف کے سلسلہ وار دروس کے ضمن میں آج کے آخری درس کا عنوان ہے سلفی منہج اور اہل بدعت۔ اس عنوان کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں گفتگو کے، کہ اہل بدعت کے تعلق سے سلفی منہج کس رویے، برتاؤ اور سلوک کا تقاضا کرتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، ان سے تعلق اور وابستگی کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اور اس طریقے کے اور بھی کچھ ضمنی باتیں۔ لیکن آج کے درس کے محدود وقت میں میں صرف ایک انتہائی اہم پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے یہاں آج کے ماحول میں، جبکہ میڈیا اور خاص طور سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اہل باطل، اہل بدعت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ لوگوں کو مختلف قسم کی خوشنما باتوں، نعروں کے ذریعے سے فریفتہ کر کے اپنے جال میں پھانستے ہیں۔ لہذا ہر شخص علی وجہ البصیرہ، بینہ اور دلیل کی بنیاد پر اپنے دین کو اختیار کرے۔ اس لیے آج ہم اس پہلو پر گفتگو کریں گے کہ ایک شخص کا اہل بدعت کے پہچاننے اور اہل بدعت کے ساتھ ان کے تعلق کا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہمارے خاص طور سے نئی نسل کے نوجوان، مرد ہوں یا خواتین ہوں، وہ کچھ لوگوں کے خوشنما نعروں سے، ظاہری شکل و صورت کی چمک دمک سے متاثر ہو کر ان کی بدعات سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کی بعض خوبصورت باتوں کی وجہ سے دام فریب کا شکار ہو جاتے ہیں، میں پڑ جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہوں نے کیسی قیمتی متاع اور سرمایہ کو ضائع کیا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاکت کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ زیادہ بات نہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ محدود وقت بڑا محدود ہے، نصوص میں پیش کروں۔ میں نے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کے 2-3 مقامات سے اللہ تعالیٰ کے ارشادات آپ کے سامنے پڑھے۔ پہلی آیت سورہ انعام کی مشہور آیت کا ٹکڑا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ کے دین کو جدا جدا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے؟ جو قرآن حدیث اور صحابہ کے طریقے سے ہٹے، دین کو ٹکڑے میں بانٹ دیا۔ جتنا ہٹ رہے ہیں اتنا وہ حق سے الگ ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، اور اتنا وہ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اب جو بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سبیل سے، صراط مستقیم، سبیل الرسول، سبیل المومنین سے جو جدائی اختیار کرتا ہے اور دین کو ٹکڑوں میں بانٹتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ان سے تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ، اختصار کے ساتھ زیادہ سمجھیں، غور کریں، کہ اللہ نے کہا اہل بدعت کا، دین کے صحیح راستے سے ہٹنے والوں کا آپ سے تعلق نہیں۔ جب ان کا نبی سے تعلق نہیں ہے تو ہمیں ان سے تعلق جوڑنا چاہیے کیا؟ یا ہم ان سے تعلق جوڑ کر دین سے، نبی سے تعلق بنا رہے ہیں کیا؟ سوال ہے، اور سوال کا جواب بھی واضح ہے کہ نہیں۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تقریباً اسی معنی کی، سورۃ الروم کی مشہور آیت وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ لوگوں تم، یہاں نبی سے خطاب کر کے کہا کہ آپ کا ان سے تعلق نہیں، یہاں اس آیت میں، سورہ روم کی آیت میں کہا کہ تم لوگ لا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے، اہل شرک میں سے نہ بن جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا،
ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا، جدا جدا کر دیا اور وہ گروہ گروہ میں بٹ گئے۔ اس کا واضح طور سے دو پہلو غور کرنے کے لائق ہے کہ مشرکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو تقسیم کیا، یعنی یہ مشرکین کا طریقہ ہے، اور جو فرقہ بندی کی راہ پر جاتا ہے، اہل حق قرآن حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے سے ہٹ کر جتنا دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے اتنا وہ مشرکین کے منہج پر چل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر نہیں ہے۔ یعنی تفرق کا منہج مشرکین کا منہج ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف منع کیا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں جہاں شروعات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 101 102 سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی دین کو، اس کی رسی کو، قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو، سب مل کر پکڑ لو، الگ الگ نہیں، جدا جدا نہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ۔ اہل علم نے بتایا کہ اللہ نے جب یہ جملہ کہا کہ اللہ کی رسی کو، قرآن و سنت کو پکڑنا ہے، فرقہ بندی سے بچنا ہے، تو اس میں گویا تغایر اور تضاد ہوا کہ اگر آپ فرقہ بندی میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرآن و حدیث کو پکڑا نہیں ہے۔ آپ نے قرآن و حدیث کو پکڑ لیا ہے تو اس کا مطلب آپ فرقہ بندی سے بچ گئے، اور جس قدر آپ قرآن حدیث کو چھوڑیں گے اس قدر آپ کے اندر اختلاف، تفرق پیدا ہوگا۔ وہ لوگ ذہن نشین رکھیں، منکرین حدیث اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہے، قرآن حدیث پر چلنے اور اس پر شدت برتنے کی وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اہل الحدیث یا قرآن حدیث پر تمسک کرنے والے، التزام کرنے والے شدت پسند ہے، جی نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں وہ جماعت پر ہیں، وہ حق پر ہیں، وہ تفرق سے، فرقہ بندی اور گروہ بندی سے، اختلاف سے بچے ہوئے ہیں۔ انہی آیتوں کے اخیر میں 105 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، تم ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جن لوگوں نے جو فرقے فرقے میں بڑھ گئے اور اختلاف میں پڑ گئے، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس بینات، البینات یعنی واضح اور روشن دلیلیں آ گئی۔ کون لوگ ہیں وہ؟ آپ اٹھائیے تفسیر کی کتابیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، معتبر مفسرین، یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جس کے بعد جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 71 اور 72 فرقوں میں بٹے، ان کے جیسے مت بن جانا۔ اب جو بھی اس امت میں زیادہ حق سے، قرآن و حدیث اور صحابہ کے منہج سے ہٹتا ہے وہ یہود و نصارہ کی سنت پر چل رہا ہے، نبی کی سنت سے ہٹا ہے۔ آپ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے، کوئی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے، رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بنو، فرقہ بندی کو اختیار مت کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی جماعت، کسی فرقہ، کسی نئی تنظیم، کسی نئی فکر سے وابستگی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت، منہج سلف سے علیحدگی ہے، الجماعت سے جدا ہونا ہے۔ بہت سے فرقے پیدا ہوئے، کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ کے زمانے میں ہی پیدا ہو گئے، خارجیت، رافضیت، قدریت، جبریت، پھر اس کے بعد جہمیت، اشعریت، ماتریدیت، کلابیت، پھر اس کے بعد تصوف، پھر یہ تقلیدی مذاہب جس میں التزام اور شدت اختیار کی گئی۔ اس طریقے سے ان زمانوں میں جو گمراہی پیدا ہوئی، اہل سنت والجماعت کے اساتین اور علماء دین اور ائمہ کرام نے ان کا بھرپور رد کیا، حق کے دین، حق کے راستے کو، قرآن و سنت کے منہج کو صاف کیا، اور لوگوں سے واضح کر دیا کہ اگر آپ ان کے راستے پر چلو گے، ان کے پیچھے چلو گے، کوئی بھی امام اگر کسی نئی فکر اور نئے مسلک کی بنیاد ڈالتا ہے تو وہ اپنے کچھ اصول ضابطے تیار کرتا ہے، ماضی کا ہو یا حال کا ہو۔ یہ ماضی کی باتیں تھی جو میں نے فرقوں کے نام لیے۔ یہ جو تصوف کے سلسلے ہیں، ان کے مشائخ اور ان کے بنانے والے، باطنی فرقے ہوں، ظاہری فرقے ہوں، اہل بدعت کے جتنے بھی گروہ ہوں، ان کے پیشوا نے، بانیان مذہب نے جو اصول بنائے وہی اصول ان کی بنیاد اور مرجع بن گئے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی جو ہے معتزلی ہے اور معتزلہ کے اصول سے الگ ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے اور حسن البنا، سید قطب، مولانا ابو العلا مودودی رحمہم اللہ کے فکر اور ان کے اصولوں سے الگ ہیں۔ تو بانیان کے اصول کو اگر آپ کسی مسلک، کسی جماعت سے، تنظیم سے، فکر سے وابستگی اختیار کر رہے ہیں تو آپ اس کی فکر کو اختیار کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، اور قرآن و حدیث کے مقابل اسے متعین کر رہے ہیں، دین بنا رہے ہیں۔
غور کریں، یہ کوئی معمولی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، اصول کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، تو لوگوں نے کہا یہود و نصارہ ہے، اور وہ جن لوگوں کی طرح ہونے سے منع کیا وہ یہود و نصارہ ہے۔ حضرت ابن عباس اور دوسرے مفسرین صحابہ و سلف کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس امت میں ان لوگوں کے جیسے ہوں گے وہ اہل بدعت ہے، اہل الاہوا ہے، ہوا پرست۔ قرآن مجید میں نے اس پر مستقل خطبہ دیا، بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ ہوا خواہش کی پیروی مت کیجئے۔ یہ ہوا ہے کیا؟ قرآن حدیث کے خلاف جو بھی بات اختیار کی جائے وہ ہوا ہے، جو بھی بدعت ہے وہ ہوا پرستی ہے۔ بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان لوگوں کے جیسا۔ اب اس امت میں جو لوگ فرقہ بندی کو اختیار کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کسی بات کے پیدا ہونے والے فرقے سے جوڑتے ہیں، کسی ایسی تنظیم، فکر، جماعت کو سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اس کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ میں فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہ صحابہ اور سلف کے منہج سے جتنا اختلاف اس جماعت کا ہے اتنا ان سے الگ ہو رہا ہے، فرقہ بندی میں پڑ رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سورہ جاثیہ کی ایک آیت اور پڑھ کے آیتوں کو یہیں روکوں۔ اللہ نے فرمایا سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 18 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو شریعت کی ایک راہ پر، ایک معاملے پر قائم کر دیا، کھلے راستے پر متعین کر دیا۔ نبی کو کہا جا رہا ہے آپ کو ایک شریعت دے دی اور اس پر چلا دیا، قائم کر دیا، فاتبعھا، لہذا آپ اسی کی اتباع کیجئے، اسی پر لگے رہیے، کوئی دوسرا راستہ اختیار مت کیجئے۔ آگے کہا، اگلا جملہ اہم ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑیں، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ دنیا میں جتنے بھی اہل بدعت ہیں، کسی بھی قسم کا شرک و بدعت، قرآن حدیث کی مخالفت اختیار کرتے ہیں، وہ کتنی بھی دانشوری کا مظاہرہ کرے، وہ اس معاملے میں لا علم ہے، نادان ہے، جاہل ہے۔ جو شخص قرآن حدیث کی جتنی مخالفت کرے گا وہ قرآن حدیث کا اتنا جاہل ہے، لا علم ہے، نادان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے قابل مذمت نہ ہو، تعویل کی بنیاد پر، عذر کی بنیاد پر، ہر انسان ہر بات کو نہیں جانتا، نبی کے بعد کوئی انسان معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی خطا کے باوجود کوئی اس کا ماننے والا، اس کو اپنی شخصیت کے لیے، اپنے لیے آئیڈیل نمونہ بنانے والا شخص اس کی غلط باتوں کی بھی پیروی کرتا رہے تو وہ قرآن حدیث کے ان احکامات کی مخالفت کر رہا ہے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو شریعت دی گئی ہے اس پر قائم رہیے، اسی پر لگے رہیے، دوسرے لوگوں کی پیروی مت کیجیے۔ تو ہم کو آپ کو نبی کے ذریعے سے اصول ہے کہ الامر بالاسوہ امر لمتبعی ہے، کہ کسی اسوہ کو اگر اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے تو اس کے متبعین کو خود بخود وہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے متبعین مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ دوسرے لا علم لوگوں کے طریقے کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے جو شریعت آسمان سے نازل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں، اور اسے جس طرح سے صحابہ کرام نے مانا، سمجھا، عمل کیا، عقیدے، عمل، عبادات، اخلاق کے طور پر اختیار کیا، ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ہے۔ یہاں میں ایک حدیث کی طرف صرف اشارہ کروں، حضرت حذیفہ بن یمان کی مشہور حدیث بخاری کی جو ہے، جس میں انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے ہم کو یہ خیر دیا، کیا اس کے بعد شر ہے؟ پہلے جاہلیت تھی، شر تھا، خیر دیا، کیا اس کے بعد بھی شر ہے؟ پھر اس کے بعد کچھ اس میں کیا ہوگا، اس شر میں کیا ہوگا؟ تو کہا دخن ہوگا، ملاوٹ ہوگی، ہاں، اور ہمارے زمانے میں کچھ، ہمارے لوگوں میں کچھ ایسے پیدا ہوں گے جو ہماری زبان میں گفتگو کریں گے، ہاں، اور دعوت دیں گے جہنم کے، دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے راستوں کی طرف، دروازوں کی طرف دعوت دیں گے، ہم من جلدتنا، وہ ہمارے درمیان سے ہوں گے، یتکلمون بالسنتنا، ہماری زبانوں میں گفتگو کریں گے۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ میں نے پچھلے درس میں بھی کہا، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میری جانب سے لوگوں تک بات کو پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بھی حدیثیں، آیتیں دین کا حصہ ہے کہ آپ کی یہ بات پہنچائی جائے عوام تک، لوگوں تک، کہ دنیا میں فرقے ہوں گے، گمراہیاں آئے گی، فرقہ بندیاں ہوگی، ایسی شکل میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول سے حضرت حذیفہ نے پوچھا تو آپ نے کہا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ امام کی سمع و طاعت، یہ تحریکیت، خارجیت امام کی سمع و طاعت سے خلاف کرتی ہے۔ حاکموں پر کفر کا فتویٰ ڈال دیا اور ان کی مخالفت پر آمادہ کر دیا، جو یہود و نصارہ کی دشمنان دین کی ایک بڑی چال ہے۔
کاش موقع ملے تو میں اس پر کچھ روشنی ڈالوں آگے. ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جماعت المسلمین اور ان کے مسلمانوں کی جماعت کون ہے؟ جو قرآن و حدیث کو ماننے والی ہے. یہاں میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک شاندار قول سنا دوں. آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں, قرآن و حدیث پر قائم ہے, تو آپ اکیلے حق پر ہیں, اکیلے جماعت ہیں. معیار کیا ہوا جماعت کا؟ کسی جماعت کے, مسلمانوں کی جماعت کے جماعت ہونے کا معیار کیا ہے؟ قرآن حدیث اور صحابہ کے طریقے پر قائم ہونا. یہیں یہ بھی پتہ چلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں بین السطور یا اقتضاء النص یا اقتضاء القول کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہہ رہے ہیں کہ تم حق پر قائم رہو. اگر اہل بدعت سارے بن جائیں تو تم قرآن حدیث اور صحیح دین پر قائم رہو, سب سے الگ رہو, اور تم اکیلے ایک جماعت رہو گے. مطلب اہل بدعت سے تعلق نہیں جوڑنا ہے, مسلمانوں سے کٹ کر ہٹ کر جو گروہ بن گئے ہیں ان سے آپ کو ہم کو وابستہ نہیں ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہے. حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت اور امام نہ ہو تب کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا, ان تمام فرقوں سے, گروہوں سے الگ ہو جاؤ. علامہ قرطبی وغیرہ اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد فتنوں کے زمانے میں جب فتنے شباب پر ہوں اس وقت کی بات ہے. اور یہی علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اہل بدعت کے جتنے بھی گروہ ہیں, فرقے ہیں, ان سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے, ان سے جڑنا نہیں ہے, ان کی طرف نسبت نہیں کرنا ہے. اس موضوع پر عرب علماء میں باقاعدہ مستقل کتابیں اور رسالے آج کے زمانے میں لکھے گئے ہیں. اب آپ یہ آیتیں اور یہ 2-3 حدیثیں جو میں نے بتائیں, اس کے سامنے وہ حدیث بھی رکھیے جو بار بار گزرتی ہے کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے, سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, اور وہی الجماعت ہوگی, وہی وہ طریقے, وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. آپ سب جانتے ہیں سنن کی روایت کو. یہ جاننے کے بعد ایک مسلمان کے سامنے کیا یہ سوالیہ نشان قائم نہیں ہوتا کہ وہ یہ غور کرے کہ ہمیں کس جماعت سے جڑنا ہے, کس راستے پر چلنا ہے, اور کن جماعتوں سے الگ ہونا ہے, کن راستوں سے بچنا ہے. یہ پہلا سوال ہے دین کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے جو ہر انسان کے سامنے ہونا چاہیے. پہلے درس میں نے بتایا. لہذا آپ اور ہم کو اس کی پہلے پرکھ کرنی ہے, جانچنا ہے, علم حاصل کرنا ہے. اگر ہم اور آپ جان نہیں سکتے تو قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو معلوم نہیں ہے. اہل ذکر کون ہے؟ قرآن حدیث اور صحیح بات کو جاننے والے علماء ربانیین. ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں, جو دین ٹھیک سے جانتا نہیں وہ نہیں, جو شرک اور بدعت میں کھلے طور پہ مبتلا ہے وہ نہیں. اہل ذکر, ذکر قرآن اور حدیث کو کہا گیا. ایک سعدی نے کہا کہ جو اہل ذکر ہیں قرآن حدیث کو جانتے ہیں, اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کو ان سے رابطہ قائم کرنا ہے. یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ علماء کی کیا اہمیت ہے. عام لوگ علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتے مسلم معاشرے میں. علماء کا اٹھ جانا علم کا اٹھنا ہے. علماء کی ناموجودگی قیامت کی نشانی ہے, جس سے جہالت, گمراہیاں, فتنے پھیلیں گے, جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے. اس کا وقت موقع نہیں ہے. اہل علم نے اس پر لمبی چوڑی گفتگو کی بتایا کہ دیکھیے جب علماء نہیں رہتے ہیں تو کیا گمراہیاں آتی ہیں. خارجی صحابہ کرام کو کافر قرار دینے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے, ان سے پوچھا تمہارا کیا اعتراض ہے حضرت علی سے, مسلمانوں کی جماعت سے جو تم نے علیحدگی اختیار کی. 3 اعتراض کیا, موقع نہیں ہے کہ اسے پیش کروں. تینوں کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی روشنی میں دیا. 2000 یا 4000 مجھے ذرا شک ہو رہا ہے, 4000 خارجی اسی وقت توبہ کر کے حضرت ابن عباس کے جواب کی بنیاد پر تائب ہو کر اہل سنت سے جڑ گئے, خارجیت کو چھوڑ دیا. یہ عالم کی برکت ہے. صحیح رہنمائی کی, دلیلوں سے سمجھایا تو گمراہی سے توبہ کر لی. ایسی 50 بلکہ سینکڑوں مثالیں تاریخ میں پیش کی جا سکتی ہے, صحابہ کے دور میں اور بعد میں. علماء کی یہ اہمیت ہے. مسلمانوں کے جو حکام جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر چل رہے ہیں, چاہے ان کے اندر کچھ بشری خامیاں ہوں, ان کا وجود بہت بڑی نعمت ہے. حضرت امام احمد بن حنبل اور سلف کہتے تھے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہم کو کہا جائے کہ تم ایک دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی, تو میں اپنے لیے نہیں کروں گا, مسلمانوں کے حاکم کے لیے کروں گا. اس لیے کہ اس کے حاکم کا درست رہنے میں تمام مسلمانوں کا فائدہ ہے, طاقت ہے, بھلا ہے. اور میں اپنے لیے دعا مانگوں تو یہ میری ذات کے لیے ہوگا. میں یہ اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو جدید دور کی تحریکات ہیں یہ علماء اور حکام کی سمع و طاعت سے الگ کرتی ہیں. ابھی میں نے کہا اہل علم سے رجوع کیا جائے, ان سے پوچھا جائے,
سوال کیا جائے، اہل ذکر سے ذکر کے بارے میں پوچھا جائے، ذکر کی روشنی میں پوچھا جائے، یعنی قرآن و حدیث کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اگر اہل ذکر بھی کہیں کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے تو آپ کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ میں یہ کہوں کہ سود حرام ہے تو آپ مت مانیے، لیکن میں یہ کہوں کہ سود اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود حرام ہے تو اب آپ کا ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کی بات ہو گئی۔ یہی بات اگر سمجھ لے تو لوگ تقلید شخصی چھوڑ دیں۔ میرا یہ کہنا کہ سود حرام ہے یہ میری بات ہے، دین نہیں ہے۔ میرے سے مراد صرف میں نہیں ہوں، حضرت امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام اوزاعی، جو بھی امام ہو، جو بھی بڑے سے بڑا آدمی، کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو یہ اس کی بات ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی اور حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اب اس کی بات نہیں ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، اب ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتاب و سنت اور اس کا اختیار کرنا فرض قرار دیا۔ اس سے ہٹنا یہ کہا کہ یہ جہنم کا راستہ ہے، اب وہ ہمیشہ رہنے والے جہنم میں ہو یا۔ جب ہم نے یہ جانا تو ہم کو یہ فکر ہونا چاہیے، اہل ذکر سے پوچھنا چاہیے، اور ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو دین ہے، جو ہم عقائد اختیار کیے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، اس سوال پر جو ہر انسان کے لیے، صرف مسلمان ہی نہیں، مشرک، کافر، یہودی، نصرانی، ہر ایک کی زندگی کا پہلا سوال ہونا چاہیے کہ میں کون سا دین، کون سا عقیدہ، کون سا منہج اختیار کروں جس سے میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہوں۔ پہلا سوال تحقیق طلب ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ نے جو دین اور عقیدہ اختیار کیا کس بنیاد پر؟ آج ہم میں سے عقیدے کی اصطلاح میں اکثر لوگ مسلمت الدار ہیں، گھر کے مسلمان، مسلمت الاختیار نہیں ہے، یعنی اختیار کرنے والے مسلمان۔ ماں باپ کا جو دین طریقہ مسلک تھا ہم نے اسی کو حق مان لیا، اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اسی کو قبول کر لیا۔ جہاں ہم کو کوئی شہرت نظر آئی کہ اس کا بڑا آج کل ہنگامہ ہے، شہرہ ہے، غلبہ ہے، اس کے پیچھے چلنے لگے۔ خوشنما نعرے نظر آئے، اس کے پیچھے چلنے لگے۔ کیا یہ دین ہے؟ دین اس طرح اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کے اتنے فالوورز ہیں، اتنے بڑے فلاں فلاں ہیں؟ یہ میرے سامنے کتاب ہے، مقدمے میں بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی۔ انہوں نے لکھی کہ آپ یہ غور کیجئے کہ آپ کا دین اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر، منہج پر ہے یا نہیں ہے، یا پھر آپ نے اپنے دین کو دنیاوی مقاصد اور اپنے آپ کی فہم اور سمجھ پر کہ جو اچھا لگ رہا ہے لے رہا ہوں، جو اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کو قبول کر رہا ہوں۔ دنیا کے کچھ فائدے، گھٹیا فائدے کہ مجھے یہ مسلک اختیار کرنے سے یا یہاں ان لوگوں کے ساتھ جانے سے مجھے جو ہے میری دکان اچھی چلے گی، میرا دواخانہ اچھا چلے گا، میرا کاروبار بہتر ہو جائے گا، مجھے منصب ملے گا، مجھے عہدہ مل جائے گا، اس بنیاد پر آپ کسی جماعت سے، دین سے وابستہ ہو رہے ہیں تو یہ دنیا کا گھٹیا فائدہ ہے۔ دین اور آخرت کو آپ بیچ رہے ہیں اس کے بدلے میں۔ اور باطل اور اہل بدعت کا ایک طریقہ اور وتیرہ ہے، یہ انہوں نے لکھا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ لوگ غلط مسلک میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک تو عام جہالت کی وجہ سے، دام فریب میں مبتلا ہوتے ہیں، جاہل ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور عقل کا استعمال کرنا بھی نہیں چاہتے، غور و فکر کرنا بھی نہیں چاہتے، تو یہ عذر نہیں چلے گا قیامت کے دن اللہ کے پاس کہ ہم کو تو سمجھا نہیں، باطل کو قبول کر لیا۔ تو ورنہ غیر مسلم تو دور کے لوگ وہ زیادہ اہل عذر ہو جائیں گے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں، تو پھر آپ قرآن حدیث کو کیوں نہیں ڈھونڈتے ہر مسئلے میں؟ اس کا منہج کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے؟ تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جاہل و آدمی، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے گمراہی کی کہ آدمی کو دنیا کے کچھ مقاصد مطلوب ہوتے ہیں، اور اہل بدعت یا باطل پرستوں کا یہ وتیرہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے لوگوں کو خریدتے ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع، ابھی ان کی واٹس ایپ پہ تصویریں آ رہی ہے، وہ امام حرم کو کہہ رہے ہیں کہ تلوے چاٹ رہے ہیں حاکموں کے، اور یہاں خود تلوے چاٹتے ہوئے تصویروں میں نظر آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بابری مسجد دے دینی چاہیے۔ سلمان صاحب کون تلوے چاٹنے والا ہے؟ ہم پہچانتے نہیں ہیں، آنکھیں بند رکھی ہے لوگوں نے، معتقدین نے جاننے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ کون ایمان فروش اور ضمیر فروش ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، تیسری شکل یہ بنتی ہے، انہوں نے جو بیان کیا کہ تیسرا جو لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کرتے ہیں، ارے دیکھو ہمارے مسلک میں ہماری تائید کرنے والے اتنے بڑے فلاں عالم ہیں، فلاں مفکر ہیں، فلاں پروفیسر صاحب ہیں، اتنی بڑی بڑی شخصیات ہمارے سامنے ہیں، مفکر اسلام، ان کو فلاں ایوارڈ ملا، واٹس ایپ پہ اتنے لائک کرنے والے اس کے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے،
اس طریقے سے وہ آپ کو یا عام آدمی کو، جاہل آدمی کو فریفتہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں آ بھی جاتے ہیں، اتنی بھیڑ، یہ بھیڑ دلیل ہے؟ ہمارے ہاں ہندوستان میں بام سیف دلتوں کی جو تنظیم ہے، جلسوں میں، کانفرنسوں میں سب سے زیادہ تعداد ان کی جمع ہوتی ہے، 1 لاکھ سے کم ہوتا ہی نہیں ہے جلدی ان کے یہاں، کئی لاکھ ہوتے ہیں ایک ایک پروگرام، تو بھیڑ دلیل ہے، شہرت دلیل ہے۔ ٹی وی چینل پہ آنا تو مسلمان اہل حق کو تو خاص طور سے کاٹا جاتا ہے، چینل پہ نہیں آ پاتے، لیکن ہمارا نوجوان اسی سے متاثر ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ فریفتہ کرتے ہیں۔ اور جب آپ ان سے جڑ گئے ان میں سے کسی بھی شکل سے، پھر اس میں ایک اور بھی ہے اہل باطل کا طریقہ کہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اہل حق پر الزام تراشی کرتے ہیں، جیسے ابھی امام حرم پر الزام لگایا گیا، اور دھوم سے بے شرمی کے ساتھ موٹی کھال کہ الزام تراشی کی، یہ بات جب کھل گئی کہ یہ جھوٹ تھا تو شرمندہ بھی نہیں ہوتے، معافی بھی نہیں مانگتے، غور بھی نہیں کرتے کہ ہم نے جھوٹا الزام لگایا۔ دعوت دین جھوٹ کی محتاج نہیں ہے۔ اب جو لوگ حدیثوں کو بیان کرنے میں، ہمارے ہاں جماعت تبلیغ ہے، فضائل کے نام پر اہل تصوف اور یہ جماعت تبلیغ دھوم سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتی ہے، من گھڑت ضعیف، اگر آپ بیان کریں تو کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جب آپ کا کام نہیں ہے تو بیان کرنا بھی آپ کا کام نہیں ہے۔ جب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے تو آپ اس کے مکلف نہیں ہے کہ حدیث بیان کرے، دین کی نمائندگی کرے۔ دین کی نمائندگی کا حق اس کو ہے جو عالم ہو۔ جہالت کے ساتھ دعوت کا کام نہیں ہوتا، یہ بھی سلف کے منہج کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے یہ جماعتوں کے طریقے وتیرے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ جو تحریکیت ہے، وہاں جب آپ ان سے جڑ جائیں گے تو اب دیکھو ہمارے پاس فلاں مفکر ہیں، فلاں عالم ہیں، ان کو یہ ایوارڈ ملا، اور اس کے جواب میں اب وہ اپنے مخالف علماء کبار کو گالیاں دیں گے، کہہ رہے یہ بکے ہوئے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، ان کے ساتھ مت جاؤ، ان کی بات مت سنو، ان کے فتوے تو سرکاری درباری انداز کے ہوتے ہیں۔ پھر ان سے متعلق حکام کو بھی برا بھلا کہا جائے۔ اگر خطرہ ہے تو سریت اختیار کرتے ہیں، چوری چھپے پمفلیٹ بانٹنا، لوگوں کو بھڑکانا، غلط انداز سے تحریکیں چلانا، یہ سریت اہل علم نے لکھا ہے باقاعدہ، موقع شاید نہ مل پائے اس کی تفصیل کا۔ یہ باطنیہ کا طریقہ ہے، یہود کا طریقہ ہے، اسلام کا، اہل سنت والجماعت کا، قرآن و حدیث کی تعلیم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ چوری چھپے آپ کوئی کام کرے۔ اس طریقے سے یہ جو پچھلے زمانوں میں اخوان الصفا، اہل رفض اور شیعہ حضرات کرتے تھے، آج وہی ہمارے یہاں تقیے کے ساتھ چوری چپ کے اہل حق سے دور کرنے کے لیے، مسلم حکمرانوں اور حکام سے بدزن کرنے کے لیے، علماء حق سے دور کرنے کے لیے نوجوانوں کو، نئی نسل کو بھڑکاتے ہیں، ان کے لیے مختلف قسم کے الزام اور جھوٹ تراش کر پیش کرتے ہیں۔ اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ باطل ہمیشہ جھوٹ کا، چکنی چپڑی باتوں کا استعمال کرتا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس درخت کو کھانا نہیں ورنہ نکال دیے جاؤ گے۔ شیطان نے کہا کہ یہ درخت کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے۔ جو جہنم جنت سے نکلنے کی وجہ تھی اس کو بتایا کہ جنت میں ٹکنے کا سبب ہے، اور قسم کھا کے کہا، قرآن نے کہا، وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے میں پیش کروں، وقاسمہما، قرآن نے کہا کہ اللہ نے، ابلیس نے حضرت آدم و حوا کو قسم کھلا کر کھا کر کہا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، ہمیشگی کا درخت، اس کو کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہو، کھا لیا۔ ایسے ہی دنیا میں ہر باطل پرست جو ہے وہ چیزوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، اور منہج صحیح کیا ہے۔ باتیں بہت ساری باقی ہیں، میں سمیٹنے کے لیے علماء کی عبارت کی طرف ہوں۔ دکتور محمد بن عبدالعزیز کی عبارت کی کتابچہ جو پڑھا تھا، اس کا آخر کا ایک باب اسی سلسلے کا ہے۔ ہم کو اہل ذکر سے پوچھنا ہے، علماء کبار سے پوچھنا ہے، اور دلیلوں کی بنیاد پہ جاننا ہے۔ تو انہوں نے آخر میں 2.5 صفحے میں بڑی پیاری بات کہی، میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو واضح ہو چکی کہ سلفیت، سلفی منہج اسلام کا صحیح نمائندہ مذہب ہے، دین ہے، خالص اسلام ہے، قرآن، حدیث اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے کا طریقہ ہے، جس کا حکم خود اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ سلفیت کوئی گروہ، کوئی فرقہ نہیں ہے، دیگر گروہوں، اہل بدعت کے جماعتوں اور فرقوں کی طرح سلفیت، سلفی منہج، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ گروہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے راستے پر، صحابہ کے اختیار کردہ منہج اور طریقے پر ہی قائم ہے، اس سے ہٹے ہی نہیں، تو الگ ہونے کا سوال کہاں؟ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو ٹکڑے کیا، ٹکڑا کون کیا؟ جو حق سے ہٹا، یہ حق سے ہٹے ہی نہیں اور حق پر ہمیشہ قائم ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب سوال یہ ہے
کہ کیا اس سے وابستہ رہتے ہوئے عالم اسلام میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو باطل پرستی کو بھی اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سلفی منہج بھی کہتے ہیں. شیخ حسن البنا نے کہا کہ ہمارا دین جو سلفی طریقے پر بھی مبنی ہے اور صوفیوں کے طریقے پر بھی اختیار کیے ہوئے, دونوں کو لے کر چل رہے ہیں. ہاں, آگ اور پانی اکٹھا, حق اور باطل اکٹھا. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں جماعت اسلامی والے, میلاد پڑھو کہ مت پڑھو, فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو. میں اس کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں, شرک کرو کہ نہ کرو, بدعت کرو کہ نہ کرو, ایک ہو جاؤ. دین کی تشریح اور بنیادیں جب بدل دی تو ولا برا اور ترجیحات میں تبدیلی آ گئی. یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کی تشریح کے لیے ایک خطاب چاہیے. ترجیحات بدل گئی کہ کس کو اہمیت دینا ہے, کس کو غیر اہم قرار دینا ہے. یہاں توحید جو سب سے اہم ہے غیر اہم بن گئی. اتحاد و اتفاق جو توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کے نام پر گائے گابن بیل گابن صحیح غلط سب اکٹھا چلاؤ. شرک اور بدعت کو قبول کر لو, یہ دعوت دی جاتی ہے جو کسی نبی کی دعوت کا حصہ نہیں ہے. قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کی دعوت اور منہج کا بالکل کوئی حصہ نہیں ہے. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ چند علماء کے اقوال, یہاں انہوں نے 2 علماء کا ذکر کیا اور میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں متعدد علماء کے فتوے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ شیخ ابن باز سے سوال کیا گیا کہ ہم آپ کے شیخ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو خصوصی طور پر یہ توجیہ کریں, یہ رہنمائی کریں جو لوگ کے کچھ دینی نام کی تنظیموں اور جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہیں. اپنے آپ کو کہتے ہیں جدید دور کی, کچھ نئی جماعت پیدا ہوئی, جماعتیں چل رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, ان کی طرف نسبت کرنے میں گویا یہ سمجھتے ہیں کہ دین پسندی ہے, اسلام پسندی ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہ کیا یہ نسبت, یہ تعلق درست ہے, شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا. وقت کے امام تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ اما الانتماءات الى الاحزاب المحدثہ, یہ نئی جماعتوں کی طرف نسبت کرنا, ہاں یہ معاملہ جہاں تک ہے فالواجب ترکھا, انہوں نے لمبے فتوے کا کچھ حصہ نقل کیا, تو اس کو ترک کر دینا واجب ہے, ضروری ہے. اور یہ کہ تمام لوگوں کا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے, فرض ہے, لازم ہے. اللہ کی کتاب اور رسول کی. اسی لیے اہل الحدیث جب ہم کہتے ہیں تو قرآن حدیث کی طرف نسبت, کسی شخصیت کی طرف نسبت نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول اور صحابہ کے منہج کی طرف نسبت ہے, کسی شخصیت کی طرف نہیں ہے, کسی گروہ کی شکل نہیں ہے. یہ باقی جتنے لوگ ہیں کہیں شہر کی طرف نسبت ہے تو کہیں شخصیت کی طرف, یہ فرقہ ہے. تو کہا کہ سب کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت کریں. یہاں تک کہ شیخ ابن باز نے کہا, بیچ میں کچھ عبارتیں چھوڑ کر انہوں نے نقل کیا کہ ولا فرق فی ذالک, بڑی غور سے سنیے گا, میرے پاس 20 عبارتیں ہیں اور میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون سی بات آپ حضرات کے سامنے آج کے درس میں پیش کروں, کون سی چھوڑوں, کیونکہ وقت بہت محدود ہے اور ایک سے ایک قیمتی باتیں ہیں اہل علم کی, کبار علماء کی. کہا کہ ولا فرق, اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے جماعت اخوان المسلمین کی جماعت میں, انصار السنہ ایک گروہ ہے, ہاں, یا الجمعیت الشرعیہ. میں انصار السنہ پہلے سلفی سمجھتا تھا, یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ انصار السنہ ہو یا جمعیت الشرعیہ ہو, ہاں یہ بعض مسلم ممالک میں اس نام سے جمعیت پائی جاتی ہے, یا جماعت التبلیغ ہو, یا ان کے علاوہ دوسری جمعیات یا احزاب ہوں جو اسلام کی طرف نسبت رکھتی ہیں. کیوں علامہ ابن باز نے یہ بات کہی؟ یہاں دلیلوں کا ذکر نہیں کیا, میں نے دلیلوں کا تذکرہ آغاز درس میں کیا کہ اللہ کے رسول. اب یہاں جن جماعتوں کا نام لیا گیا ہے ان کی اپنی فکر ہے, دینی فکر, اور جب ان جماعت کے بنانے والے اور ان کے بڑے بڑے لوگوں نے وہ فکر اختیار کی تو ان کے ماننے والے, ان سے وابستہ ہونے والے بھی ان افکار کو ضرور قبول کر رہے ہیں یا کم از کم اس کی تائید کر رہے ہیں. لہذا جب آپ نے شیخ حسن البنا, سید قطب رحمہم اللہ, ہاں ان دونوں کی فکر کی تائید کی, ان سے وابستگی اختیار کی, مولانا الیاس صاحب, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہم اللہ, یا دوسرے ائمہ اور شخصیات کی طرف آپ نے اپنے آپ کو جوڑا, ان کی فکر سے جوڑا آپ نے, تو جو ان کی فکر ہے اگر اس میں خطا ہے تو آپ اس کی تائید کر رہے ہیں. اب جتنا ان کے اندر شرک ہے, بدعت ہے, خرافات ہے, دین قرآن و حدیث کی مخالفت ہے, وہ چاہے ان کے یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی ہو, اجتہاد ہو, تو جتنی گمراہی ان کے اندر ہے اتنی آپ نے قبول کی اور حق سے دوری اختیار کی. آپ نے گروہ بندی بدعت کو اختیار کیا, اہل بدعت کے طریقے سے اپنے آپ کو جوڑ دیا, اہل سنت کے طریقے سے آپ ہٹ گئے. وہی کہہ رہے ہیں شیخ ابن باز, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو فرقہ فرقہ بن گئے, ہاں اختلاف میں پڑ گئے,
مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جو جدا جدا دین میں بڑھ گئے اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، جو قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھی۔ اسی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ وعلیہ فإن السلفیہ، چنانچہ سلفی منہج کی روشنی میں مختلف جماعتیں، وہ قدیم زمانے کی، یعنی قدیم سے مطلب صحابہ کرام کے بعد جو پیدا ہونے والے بھی اہل بدعت ہوں، یا جدید دور کی 14ویں صدی ہجری میں پیدا ہونے والی جماعتیں ہوں۔ ہاں، اخوان المسلمین ہاں کب پیدا ہوئی، جماعت تبلیغ کب پیدا ہوئی، اور دوسری جمعیات اور تنظیمیں میں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت، جھوٹی نبوت، ہاں یہ سب نوخیز ہیں۔ ان کے بہت پہلے سے اللہ کا نازل کیا ہوا مکمل دین موجود ہے، وہی نجات کے لیے لازمی کافی ہے، اس میں کفایت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان جماعتوں کی طرف انتساب کرنا، اپنے آپ کو ان سے وابستہ کرنا جو کہ اپنے آپ کو اسلامی دعوت کی طرف منسوب کرتی ہیں، ہاں یہ جائز نہیں ہے سلفی منہج کی روشنی میں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جماعتیں اپنی بنیاد میں، اپنی پیدائش اور پرورش میں، آگے بڑھنے میں، اپنے سفر میں اور چلنے میں منہج جو اختیار کر رکھا ہے یہ سلف کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، سلف کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ نے کسی گروہ کو اختیار کیا تو آپ مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ گئے، تو آپ نے گروہ بنا لیا، فرقہ بنا لیا، اختلاف کو اختیار کیا۔ یہاں شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں قول نقل کر کے اس کی اجمالی طور سے انہوں نے پیش کیا کہ کسی فرد اور جماعت کا مسلمانوں کی جماعت یعنی سلفی جماعت، اہل الحدیث کی جماعت سے الگ ہونا، اہل السنت والجماعت سے الگ ہونا، ہاں کیسے؟ کسی عقیدے میں، عبادت میں، سلوک میں، ہاں جس کو بعد میں ایجاد کیا گیا ہے، وہ شعار کے طور پر، اصول کے طور پر، قواعد اور قانون کے طور پر، جسے آپ اپنی جماعت کا قاعدہ بنائیں، قانون بنائیں اور اس کی طرف وہ نسبت کرنے والے ہیں، ان سے جڑ کر اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث سے الگ ہونا، اور پھر ان کے جو دوسری جماعت سے آپ جڑ رہے ہیں اس کی بنیاد پر ولا اور برا اختیار کرنا، دوستی اور دشمنی اسی کی بنیاد پر کہ جو ہماری جماعت سے جڑے گا وہ ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، ہمارے لیے قابل قبول ہے، جو مخالف ہے اس کے موقع نہیں ہے۔ یہی میں ذکر کر دوں کہ آپ اخوان المسلمین کے رہبروں کی تحریروں میں پائیں گے، جو یہاں موجود ہے میرے سامنے حوالوں کے ساتھ، جماعت اسلامی کے حوالوں میں، تحریروں میں پائیں گے شیخ ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، یہودی نصرانی ہے، اہل بدعت ہے، ہمارے موقف سے اگر متفق ہوتا ہے تو ہماری جماعت کا حصہ ہے، ہم اسے قبول کریں گے۔ کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ عقیدے کو بنیاد ہی ہٹا دیا، ولا اور برا کی جو بنیاد قرآن حدیث نے، صحابہ نے مانی تھی، اس کو آپ نے رد کر دیا۔ نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ امام حرم شیخ سدیس توحید والا عقیدہ ہے، منہج سلف پر ہیں، حرم کے امام ہیں، عقیدے کی ساری آپ کو ایک غلط خبر ملتی ہے، آپ ان کے خلاف محاذ کھول دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایران، ترکی کے جو حکمراں ہیں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دشمنان دین کا ساتھ دے رہے ہیں، جن کے عقیدے میں واضح خرابی موجود ہے، قرآن کو نہیں مانتے، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ان کو آپ دوست بناتے ہیں۔ ان جماعتوں کا جب آپ نے ان کے اصول کو اختیار کیا تو ظاہر سی بات ہے آپ نے حق کو الٹ پھیر کر دیا۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی عقیدے میں، عبادت میں، سلوک میں جو شعار کے طور پر بعد میں اختیار کیا گیا، اصول کے طور پر اختیار کیا گیا، اگر آپ کسی دوسری جماعت سے وابستہ ہو رہے ہیں اور جماعت المسلمین سے، اہل السنہ والجماعت سے الگ ہو رہے ہیں اور اسی کو ولا اور برا کا مقصد بناتے ہیں، اسی کو شعار بنا رہے ہیں، یا اس میں سے کسی بھی چیز کو، تو ایسا مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونا، اس پر اعتماد کرنا، یہ فرقہ بندی ہے۔ یہ جو آپ نے جس چیز سے اپنے آپ کو جوڑا ہے وہ فرقوں میں سے، بدعتی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جس سے آپ نے اپنے آپ کو جوڑ لیا۔ اور یہ اگر کچھ چیزوں میں قرآن حدیث پر، عبادات میں، کچھ چیزوں میں عمل کر رہی ہے شریعت پر، تو جتنا عمل کر رہی ہے آپ اتنا صراط مستقیم سے قریب ہیں، اور جتنی وہ صراط مستقیم کی مخالفت کر رہی ہے اتنا آپ بدعت سے جڑ رہے ہیں، جتنی دور ہو رہے ہیں اتنی آپ مخالفت میں جا رہے ہیں۔ اور یہ علیحدگی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا خسارہ ہے اور مسلمانوں کے راس المال کا نقصان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کی وحدت، اتحاد و اتفاق پارا پارا ہوتی ہے، اسلام کی وحدت مجروح ہوتی ہے، اور جو کہ کلمہ توحید کا مدلول ہے، مقصود ہے، توحید الہی سے توحید صف پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں میں توحید اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔
لیکن جب آپ نے علیحدگی اختیار کی اصول ضوابط میں، بدعت اختیار کی، نیا قول اور نئے دین کے اصول بنا لیے، کچھ نئے شعار اختیار کر لیے، تو آپ نے اس وحدت کو توڑ دیا، تفرق اختیار کر لیا، حزبیت اختیار کر لی. اور کتنے فرقے ہیں اور کتنا تہذب ہے. ہاں، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر فرقہ بندی اختیار کرنا، حزبیت اور تہذب اختیار کرنا، اس میں کتنے نقصان ہیں اور حق کے راستے میں رکاوٹیں ہیں. یہاں صرف انہوں نے اتنا جملہ کہا اور کتاب کا حوالہ دیا ہے. یہ شیخ احمد النجمی کی کتاب العذب الزلال ہے، اس میں انہوں نے 10 سے زیادہ نقصان بتائے ہیں فرقہ بندی کے. سب سے پہلا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، اس کی وجہ سے مخالفین کی سازشیں جو ہے کامیاب ہوتی ہیں، جو آج ہو رہی ہیں، جس کا نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو حزبیت کے 8-10 نقصانات انہوں نے گنائے ہیں، موٹے موٹے بڑے بڑے، اور کہا کہ اس سے زیادہ نقصانات ہیں. اور یہ جتنے لوگ اہل بدعت ہیں، مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جو ایسے بھی اہل بدعت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حق سے کاٹ کر اہل حق کو کمزور کر رہا ہے اور اہل بدعت کو طاقت دے رہا ہے. آگے یہ کہتے ہیں کہ آج ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو اسلامی دعوت کی طرف نسبت رکھنے والی جماعتیں پائی جاتی ہیں، ان کے اندر جو اختلاف ہے، نزاع ہے، تشدد ہے، ہاں، مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ بدعتوں کی نشر و اشاعت ہے، تعدد البیعات ہے، الگ الگ لوگوں سے الگ الگ بیعت کے، فلاں شیخ کے ہاتھ پر یہ بیعت کی، فلاں شیخ کے ہاتھ پر وہ بیعت کی. یہ مختلف بیعتیں ہیں، دینی بدعتی بیعتیں، ہاں، اور سری تنظیمیں ہیں، خفیہ طور سے کام کرنے والی تنظیمات ہیں. یہ ساری چیزیں، بہت اہم جملہ ہے جو تفصیل طلب ہے لیکن تفصیل کا موقع نہیں ہے. ان ساری چیزوں نے جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے گمراہ کن افکار اور منحرف مناہج، بدعتی مناہج کے لیے مسلمانوں کے اندر زرخیز زمین بنا دی. ان چیزوں کی بنیاد پر ان کو زرخیزی حاصل ہے کہ عام نوجوانوں کو آسانی سے شکار کر لیتا ہے کوئی بھی. ایک مجھے الفاظ نہیں ملتے کہ میں کس لفظ کو استعمال کروں جس سے حقیقی طور سے جہالت اور گھٹیا پن کا اظہار ہو. مرزا علی انجینئر، اس کی کچھ کلپس میں نے دیکھی، پتہ نہیں کیسے لوگ کہتے ہیں کہ کئی لاکھ اس کے فالوورز. مجھے لگتا ہے کہ جب یہودیوں نے اس کو لانچ کیا ہے تو وہ اپنے فالوورز دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو، ہاں واقعی وہ ان کے خود کے اپنے افراد ہوتے ہیں جو مسلمان نوجوانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اور یہ جو صورتحال ہے جو انہوں نے بیان کی، اس نے بہت ہی شاداب زمین اور زرخیز زمین مہیا کر دی ان لوگوں کے لیے کہ دیکھو اسے اختیار کیا جائے. ہاں، آئیے ہم ایک دو فتوے اور اس پر نگاہ ڈالیں کہ اہل حق کے مقابلے میں دوسری جماعتوں سے کی طرف نسبت کرنے کا کیا معاملہ اہل علم کی نظر میں ہے. یہ جو میرے سامنے کتاب ہے، اس میں شیخ ابن باز، شیخ البانی، مقبل وداعی، شیخ ابن عثیمین، شیخ صالح الفوزان، اللجنۃ الدائمہ سعودی عرب کے علماء کی ایک سرکاری کمیٹی جس میں بہت سارے علماء ہیں، ان کے شیخ عبد المحسن العباس، صالح آل الشیخ، علی ابراہیمی المدخلی، زید المدخلی، شیخ احمد النجمی، شیخ محمد الجامی، اور اسی طریقے سے شیخ الغدیان، بکر ابو زید، حماد الانصاری، احمد شاکر. ان علماء کے فتوے ہیں. یہ عالم عرب اور بعض اس میں سے الجزائر وغیرہ کے سلفی علماء. اس کے علاوہ دوسرے علماء کے فتوے بھی دوسری کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں، جس میں ہندوستان، پاکستان اور دوسرے مقامات کے معتبر بڑے بڑے علماء. ان میں یہ جو سوال ہے مشترک، الگ الگ انداز میں سوال کیا گیا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں سب کو پڑھوں، الگ الگ انداز میں، کہ موجودہ دور میں جو مختلف قسم کی جماعتیں پائی جاتی ہیں، مختلف قسم کی جماعتیں پائی جاتی ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا، ان سے جڑنا کیسا ہے اور شریعت میں اس کی کیا گنجائش ہے. تو جتنے علماء کے فتوے ہیں واضح طور سے نام لے کر، اشارے کنائے میں نہیں، یہ ضروری ہوتا ہے اہل بدعت کو واضح کرنا کہ یہ جو آج کے دور کی نئی جماعتیں اور اس زمانے کی پیدا شدہ تنظیمیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، جو اپنے کچھ الگ عقیدے، معیار اور منہج رکھتی ہیں، ان کا، جس میں جماعت المسلمین کا، اخوان المسلمین کا تذکرہ ہے، جماعت تبلیغ کا تذکرہ ہے، حزب الاحرار کا تذکرہ ہے، حزب الاصلاح کا تذکرہ ہے، اور کئی جماعتوں کا. تو انہوں نے بیان کیا، یہ یمن کے عالم نے جمع کیا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ یہ ساری کی ساری جماعتیں اور تنظیموں سے وابستگی بدعت ہے، اہل حق سے علیحدگی ہے، یہ نسبت جائز نہیں ہے. اور شیخ ابن باز ان لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ جماعت المسلمین ہو، اہل تصوف ہو،
ہاں موجودہ دور کے جو جماعت تبلیغ ہو، ان کے جو منہج ہیں، عقیدے، اعمال اور اصول ہیں، اہل سنت والجماعت کے متفقہ مسائل کے الگ ہیں. اچھی طرح یہ جملہ سنیں اور دماغ میں بٹھائیں، اور نہ سمجھ میں آئے تو تحقیق کریں کہ عقیدے میں، اصول میں یہ اہل سنت والجماعت اور صحابہ کرام کے اصولوں سے الگ ہیں. لہذا یہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ شیخ عبد المحسن العباد حفظ اللہ کا یہاں فتویٰ پڑھیں. یہ کہتے ہیں کہ جب جماعت تبلیغ اور اخوان المسلمین کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا، مدینہ کے آج محدث کہلاتے ہیں، یہ کہا کہ یہ تمام فرقے جتنے بھی ہیں، مختلف نئے فرقے، ہاں یہ سارے کے سارے نئے فرقے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ محدثہ ہیں، جدید ہیں، ایجاد کردہ. ان کی پیدائش 4 صدی ہجری میں ہوئی، یہ پہلے موجود نہیں تھی. ہاں یہ عالم اموات میں تھی اور وجود میں آئی 4 صدی میں. ان کے جملوں کو میں اپنے الفاظ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہا رہا منہج قویم اور صراط مستقیم، صحیح راستہ اور صراط مستقیم، تو اس کی میلاد اور اس کی اصل اور بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، جس پر کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے سے ہی. تو جو شخص اس حق کی اقتدا کرے گا، اس ہدایت کی اقتدا کرے گا، وہی صحیح سالم ہوگا، وہی نجات پائے گا. اور جو شخص اس سے ہٹ جائے گا وہ منحرف ہے. یہ تمام فرقے جو بات کی ایجاد ہیں، یہ تمام فرقے اور جماعتیں، معلوم ہے کہ ان کے پاس جو فرقے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، ان کے پاس کچھ باتیں درست بھی ہیں، کچھ باتیں خطا اور غلط بھی ہیں، لیکن ان کی خطائیں بہت عظیم اور بہت بڑی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ میں ایک ایک کو تفصیل سے بیان کروں گا. آج جیسے جماعت تبلیغ ہے، ہمارے گرد جو اہل تصوف ہیں، ان کی صرف ایک ہی خطا عقیدے کی میں بتاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مسلمان جو اللہ سے، آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اپنے آپ کو بچانا اور کامیاب کرنا چاہتا ہے، وہ ان سے دور ہو جائے گا. صرف ایک غلطی. آج جتنے بھی سلسلے ہیں تصوف کے، کوئی ایک سلسلہ بھی محققین اور علماء معتبرین کے نزدیک وحدت الوجود، حلول اور اتحاد کے عقیدے سے خالی نہیں ہے. وحدت الوجود، اس عقیدے کو ماننا تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور بنیاد کو رد کر دینے کے برابر ہے. ساری کائنات ایک ہی وجود ہے، سب میں اللہ ہے، آپ کے اندر، میرے اندر، کتے میں، بلی میں، فلاں جانور میں، جھاڑ میں، پیڑ میں، پودے میں، دیوار میں، چھت میں، سب میں اللہ ہے. یہ وحدت الوجود کا معنی کی تشریح میں بیان کر رہا ہوں. اور ابن عربی اس کو مانتے تھے، جس کو ہمارے ہاں جتنے صوفی ہیں سب شیخ اکبر کہتے ہیں. دیوبندی بریلوی حضرات صاحب اس کو عزت سے پیش کرتے ہیں. ان کے یہاں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، جو شرک ہے، کفر ہے سب سے بڑا. پرانے علماء احناف بھی اس کو یہود و نصارہ سے بڑا کفر کہتے ہیں. علامہ ابن ابی العز کی شرح العقیدہ طحاویہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. یہ ایک تفصیل کا موقع نہیں ہے. دوسرے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ہمارے گرد و پیش میں سلفیوں کے علاوہ جتنا گروہ ہے، جتنے گروہ، کسی کو مستثنا نہیں کر رہا ہوں میں، سب کے یہاں مجموعی طور پہ، کوئی انفرادی طور سے اس سے متفق نہ ہو تو وہ مستثنا ہے. گروہی شکل میں اصولی بنیاد پر جتنے گروہ پائے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کسی نہ کسی گمراہی کے ضرور شکار ہیں. میں نے بار بار کہا کہ ہندوستان، پاکستان کے احناف کھل کر کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتوریدی ہیں، اور اشعریت، ماتوریدیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو قرآن و حدیث میں ہے، اور جس کو اہل سنت والجماعت کے متفقہ طور پہ اس کے سلسلے میں جو موقف ہے، اشعریت اور ماتوریدیت اس کے خلاف ہے. وہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کرتے ہیں، جس کو امام ابو حنیفہ کفر کہتے ہیں. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. ابھی اس میں آپ دیکھیں گے رسالہ اخویہ جو میں نے بتایا یمن کے عالم کا ہے، شیخ حسن البنا، سعید حوا، تلمسانی، عمر تلمسانی، اور ایسے بڑے بڑے اخوان المسلمین کے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، سید قطب، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسما کے بارے میں کھلی ہوئی یا تو تعویل کر رہے ہیں، یا شیخ حسن البنا نے خود کہا کہ اسماء و صفات کے باب میں بحث کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تفویض اختیار کی جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے معاملے کو کہ ہم اس کا معنی نہیں جانتے. جبکہ امام احمد بن حنبل، علامہ ابن تیمیہ نے اور دیگر علماء سلف نے شدید رد کیا ہے کہ یہ تفویض گمراہی ہے، صحابہ کا منہج نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول پر الزام ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہدایت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا، جس کی تبلیغ کے لیے حکم دیا، اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو لوگوں کو سمجھ ہی میں نہ آئے،
صحابہ کرام بھی اللہ کے ناموں اور صفات کے بارے میں خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اس کا جو عربی میں معنی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اس کی جو صفات اور نام قرآن میں ہے ہم مانتے ہیں، لیکن کیفیت کیسے اس کو نہیں جانتے، اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ اسماء و صفات کے باب میں نے صرف یہ دو چیزیں بیان کی ہیں، اور اس ڈر سے بیان کی کتاب کو چھوڑ کر کہ میرے پاس شاید موقع نہ بچے، بہت کم وقت بچا ہے اور بہت ہی اہم اور نازک کچھ باتیں بیان کرنا ضروری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان جماعتوں میں سے کوئی بھی جماعت، انہوں نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شخص اگر کسی جماعت کو صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرتا ہے، اس کو بھی میں پورا نہ پڑھتے ہوئے اپنے الفاظ میں بیان کر دوں کہ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، صحابہ کے طریقے کو پورے طریقے سے اختیار نہ کرے اور کسی دوسری جماعت کو اختیار کرتا ہے جو بعد میں پیدا ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس جماعت کا جو امام ہے، جو اس کا مؤسس ہے، جو اس کا بنیاد ڈالنے والا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ خیالات ہیں جو قرآن و حدیث سے، صحابہ کے طریقے سے الگ ہے، لہذا جتنا وہ اس کو اختیار کرتا جاتا ہے اتنا وہ قرآن حدیث سے ہٹتا جاتا ہے، اور اس کے مؤسس کی جو خیالات اس کو قبول کرتا ہے اسی کو اب دوستی اور دشمنی کا دین کا معیار قرار دیتا ہے وہ شخص۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو جماعت سے آپ جڑتے ہیں، اب اس جماعت کے ماننے والا آپ کا دوست ہے، بھائی ہے، دوسرے کو آپ دشمن سمجھ رہے ہیں۔ یہ بڑا نقصان ہے حزبیت کا، اور ہر جماعت اسی کو ولا اور برا کی بنیاد بناتی ہے۔ ایک طرف مسلمانوں میں ان کا یہ منہج اور طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسلک کا نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اس کے تعلق سے کفر و فسق و فجور کے فتووں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ان کے یہاں ایسا جھول نظر آتا ہے کہ آپ شیخ حسن البنا اور ان کے تحریروں میں مولانا ابو العلا مودودی صاحب رحمہم اللہ، ان کی تحریروں میں دیکھیں گے کہ یہ کہتے ہیں یہود کا ایک وفد آیا مصر میں، اس کے جلسے میں شیخ حسن البنا نے تقریر کی تو کہا کہ خصومتنا بالیہود لیست خصومت دینیہ، کہ یہود سے ہماری دشمنی اور لڑائی دینی دشمنی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اخوان المسلمین کے بانی حسن البنا۔ دینی اور لڑائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان سے اچھے تعلقات اور دوستی کا حکم دیا ہے۔ بھلا بتائیے، شیخ ابن باز سے اور دوسرے بڑے بڑے علماء سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ کھلے ہوئے گمراہی ہے ایسا کہنا، یہود سے ہماری دشمنی دینی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم اپنے خلاف سب سے زیادہ شدید دشمنی میں یہود کو اور مشرکین کو پاؤ گے، اس کے بعد نصارہ جو ہے وہ کچھ نرم نظر آئیں گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود تمہارے دشمن ہے، تم کہہ رہے ہو کہ دوستی، ان سے دینی دشمنی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اور یہ الزام آج یہ ان کے ماننے والے سعودی عرب پر لگاتے ہیں۔ ہاں، سلمان ندوی صاحب جو ہے امام حرم پر الزام لگاتے ہیں، سعودی حکام پر لگاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اہل حق سے دور کرنا ہے۔ یہ روافض، شیعہ، یہود، نصارہ کا ایجنڈا ہے جس پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو جوش میں لا کر، ہاں، جہاد کے غلط معنی بیان کر کے لوگوں میں بدنام کیا، خلافت کو بدنام کیا، مسلمان حکام اور علماء کو کافر قرار دیا، ٹکسال کھول دی کفر قرار تکفیر کی۔ تو بہرحال یہ اور بھی کچھ فتوے ہیں، لیکن میرے پاس جو ہے وقت نہیں ہے کہ شیخ احمد نجمی کی اور کچھ علماء کی میں فتوے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں میں نے یہ تذکرہ کیا تھا، یمن کے یہ صاحب تھے فیصل ابن عبدہ جو ہے قائد الجاشدی، جنہوں نے اخوان المسلمین چھوڑی تھی۔ انہوں نے اختصار کے ساتھ جو ذکر کیا کہ میں نے کیوں اخوان المسلمین چھوڑی، تو اس کے کہا کہ یہاں عقیدے کا کوئی قاعدہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے، ہاں، اور جس کی بنیاد پر وہ دعوت وغیرہ کا کام کریں، اسی طریقے سے اپنی دعوت میں، دعوت و تبلیغ کے کام میں توحید پر اور عقیدے کی صفائی پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے میں نے اخوان المسلمین چھوڑی، جو اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اور بھی کئی چیزیں بیان کی، میں صرف ان کے عناوین ذکر کروں کہ ان کے یہاں صفات کی نفی ہے، اس پر انہوں نے شیخ حسن البنا اور کئی لوگوں کے اقوال حوالے کے ساتھ پیش کیے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ صفات کا انکار ایک طرف ہے، دوسری طرف تفویض کی بات ہے، تیسری طرف مہدی کا انکار ہے۔ حسن البنا صاحب نے یہ اپنی ایک تحریر میں کہا، ان کی کتاب حدیث الثلاثہ میں وہ کہتے ہیں کہ حسن حظ، خوش قسمتی سے ہم صحیح سنت میں دیکھتے ہیں کہ
جو مہدی کا دعویٰ ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ مہدی کے دعوے سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعف اور وضع پر گردش کرتی ہیں، یعنی یا تو وہ ضعیف ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ لیکن صحیح تحقیق یہ ہے کہ امام مہدی سے متعلق یہ آنے والے ہیں کم سے کم 50 حدیثیں ہیں، جس میں سے متعدد صحیح ہیں، کچھ حسن ہیں اور کچھ اس سے کم درجے کی ہیں۔ علامہ امام سفارینی کہتے ہیں کہ مہدی کے خروج پر ایمان رکھنا واجب ہے، جیسا کہ اہل علم کے نزدیک مقرر ہے، اور تمام اہل سنت والجماعت کے یہاں اس کو اختیار کیا گیا ہے، ان کے عقیدے کی کتاب میں مدون ہے۔ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اس کی حدیث کو تواتر کے ساتھ بچایا، موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل کو پیش کروں۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک بات کہا کہ ولا اور برا کا معاملہ ان کے یہاں واضح نہیں ہے، جیسا کہ ذکر کیا کہ یہودیت سے تعلق جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، پھر اس میں اور بھی اقوال پیش کیے کہ یہودیوں اور نصارہ کو کہا کہ مصر میں ہم جو ہے اہل وطن کی طرح ان کو حق دیں گے جو مسلمانوں کی طرح، اور ایسی بہت ساری باتیں جو صاف صاف قرآن حدیث سے ٹکراتی ہیں۔ اسی طریقے سے حسن البنا ہو، مولانا ابو العلا مودودی صاحب ہو، یہ کہتے ہیں کہ شیعوں سے بھی ہماری وابستگی چلے گی۔ وہ شیعہ جو صحابہ کرام کو مسلمان نہیں مانتے، وہ شیعہ جنہوں نے تاریخ کے ہر دور میں اللہ کے رسول صحابہ کے زمانے سے لے کر صحابہ کے زمانے میں ان کا وجود ہوا، اس زمانے سے لے کر آج تک بابری مسجد کے قضیے تک، آج یمن میں شام میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں یہ پیچھے نہیں ہٹتے، ان سے ان کی دوستی ہے، ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ اور جو سلفیت ہیں جو پوری دنیا میں اسلام پھیلا رہے ہیں، سعودی عرب قرآن کو پھیلا رہا ہے، دین کو پھیلا رہا ہے، دعات کو پھیلا رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، توحید کو پھیلاتا ہے، توحید کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو دستور بناتا ہے اپنے دین، اپنے ملک مملکہ کے لیے، وہ ان کے یہاں سب سے بڑے مجرم ہیں، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ یہ وراثت کی حکومت چلا رہے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی کی بڑی لمبی تشریح ہے اس کے آخر میں، لیکن اسے پیش نہیں کر پاؤں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو خطاب کر کے بڑی پیاری نصیحت کی ہے کہ یہ تصفیہ اور تربیت کے ذریعے اللہ کے رسول نے انقلاب برپا کیا، لوگوں کی تربیت کی۔ یہ دھوکہ دہی، تکفیر، دھماکوں اور جوشیلے جذباتی نعروں کے ذریعے سے نہیں، جہاد کا درجہ بہت بعد میں آتا ہے۔ پہلے آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے جیسے اللہ کے رسول نے کیا، اور جو طریقہ آپ نے اختیار کیا کبھی بھی امت کو اس سے فائدہ نہیں پہنچا۔ انہوں نے مثالیں دی، علامہ ناصر الجزائر میں کیا ہوا، تیونس میں کیا ہوا، آج لیبیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ان نوجوانوں کو جذباتی طور سے اٹھایا، مسلمانوں کی جو حکومت تھی اسے اکھاڑ پھینکا، اب نئی حکومت، نئے حالات کیا ہیں، وہاں خاموش ہیں یہ لوگ۔ سعودی عرب پر تو خوب تنقیدیں آتی ہیں سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، وہاں ایسا ہے وہاں ویسا ہے۔ جہاں آپ نے انقلاب برپا کیا، حکومت کو اکھاڑ کر پھینک دیا، آج وہاں روز قتل ہو رہا ہے سنیوں کا، مسلمانوں کا، روز جو اسلام کے خلاف سازشوں پر عمل ہو رہا ہے، وہاں آپ خاموش کیوں ہیں؟ اب یہاں کیا؟ علامہ البانی نے کہا کہ یہ لوگ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ میں بھی بہت پہلے سے بار بار کہتا رہا ہوں، غیر اسلامی طریقے سے یہود و نصارہ کے ووٹنگ اور انتخاب کے طریقے سے اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ پوچھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کب قائم ہوگی؟ اللہ جب چاہے گا تب قائم کرے گا۔ آپ کے پاس وہ، آپ اسی کے مکلف ہے جتنی آپ کو طاقت ہے۔ جو کام آپ کر سکتے ہیں اصلاح کا، تربیت کا اور عقیدے کی بنیاد پر، وہ کام کیجئے۔ یہ سلفی مانا جائے، یہ رسول کا طریقہ ہے، تمام رسولوں کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ انہوں نے آگے یہ بھی ذکر کیا کہ ان کے یہاں یہود کی خباثت کے باوجود ان سے دوستی کا معاملہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے شیخ حسن البنا، ان کی جماعت جو ہے وہ میلاد النبی کے جلسوں میں شریک ہوتی تھی، شرکیہ اشعار پڑھتے تھے، شرکیہ اشعار پڑھتے تھے، میلاد میں شریک ہوتے تھے، میلاد کے جلوس میں شریک ہوتے تھے، سیدہ زینب کے قبر پر حاضر ہو کر ان کے عرس میں شریک ہو کر حسن البنا تقریر کرتے ہیں، اور ایک لفظ بھی شرک کے رد میں نہیں کہتے۔ اسی لیے کہا کہ ان کے یہاں عقیدے کی اہمیت نہیں ہے، اور شرک اکبر اور شرک اصغر کو یہ معمولی سمجھتے ہیں۔ شیخ ہوا، عمر طلمسانی اور یہ لوگ خود حسن البنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صوفی آدمی تھے، طریقہ حصافیہ شاذلیہ سے ان کا تعلق تھا۔ یہ خود کہتے ہیں دمنہور ایک شہر تھا، وہاں کے حصافیہ سلسلے میں مغرب کی نماز کے بعد مسجد توبہ میں روزانہ رات میں یہ بیٹھتے تھے، ذکر و فکر میں، مراقبے میں، اور ان کے طریقے سے سلسلے سے جو ہے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ اور یہ بعد میں حسن البنا کہتے تھے لوگوں کی اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو صوفیہ نے اختیار کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن و حدیث کا طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دین اور حکومت قائم کرنے کا وہ طریقہ ہے جو رسول نے بتایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت، موعظۃ حسنہ اور اچھے جدال کے ساتھ دعوت ہو۔ یہ دعوت کا طریقہ اللہ نے اور رسول نے بتایا ہے۔ یہ جھگڑے کا، لڑائی کا، جوش جذبے کا نہیں، اس میں وقت لگتا ہے تربیت کرنے میں، تصفیہ کرنے میں۔ اسی طریقے سے قبروں کی طرف جو ہے سفر کرنا، امام یہ روزانہ ہر جمعہ کو یہ سفر کر کے، ایک شیخ تھے
امام دسوقی کی قبر کی طرف زیارت کرنے جاتے تھے حسن البنا. اسی طریقے سے صوفیوں کی تعریف کرتے ہیں, صرف حسن البنا نہیں بلکہ ان کے بہت سارے متعلقین بھی. یہاں اب موقع نہیں بچا ہے, صرف 5 منٹ ہے, اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر میں کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ان کے یہاں فتاووں کا بعض علماء نے لکھا کہ جب اس طریقے سے آپ عقیدے کو غیر اہم قرار دیتے ہیں تو آپ کے اندر منافقت آتی ہے, عقیدے کا نفاق آتا ہے. اب ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزوں میں شیخ القرضاوی نے کہا کہ جو ہے عورتوں اور مردوں کے اختلاط میں کوئی فرق نہیں ہے, کالجوں میں پڑھ سکتی ہیں. کسی نے شراب کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا. ہاں, بحرین کی پارلیمنٹ میں اخوانیوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, شراب کو لائسنس اور اجازت دی جا سکتی ہے. جب سلفی ممبران نے اعتراض کیا تو کہا کہ لا للوراء سبیل, پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, قدم پیچھے نہیں لے سکتے ہم. اسی طریقے سے یہاں میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسماعیل شتی, امام یوسف القرضاوی اور کئی اخوانیوں کا یہ ذکر ہے. وہ کہتے ہیں, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, اسلام پسندی ہے, اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, اور جب ان کے ہاتھ میں کچھ اقتدار آیا اور بات ٹی وی چینل پہ اور اس پر گفتگو بھی, تو کہتے ہیں کہ حریت اور آزادی اسلام سے زیادہ ہمارے نزدیک محبوب ہے. ہاں, جمہوریت اسلام سے اہم ہے, اس انسان کی آزادی اسلامی قوانین سے اہمیت کی حامل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حوالوں کے ساتھ میرے سامنے تحریریں موجود ہیں اور آن ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں. اسماعیل شتی بڑا عالم اور بڑی شخصیت, یعنی یہ ان کا ڈھونگ اور دکھاوا ہے کہ ہم اسلام پسند ہیں. ظاہر میں اسلام پسندی, حقیقت میں لبرل مسلمان ہیں, آزادی اختیار کرنے والے, کہ جب جہاں جیسے حالات ہوں اپنے آپ کو بدل لیا جائے, قرآن حدیث کو تبدیل کر دیا جائے. یہاں میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے, ان کے یہاں جیسے باطنیت ہے, صوفیت ہے, ہاں سریت ہے, ایسے ہی ان کے یہاں خارجیت ہے. خارجیت کس معنی میں؟ کافر قرار دینے میں. اس سے پہلے گزرا کہ خارجیوں نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے حکم بنایا, تو جو حکم بنے اور جنہوں نے بنایا اور جنہوں نے اس کو قبول کیا وہ سب کافر ہو گئے. اور پھر انہوں نے صحابہ کرام کو کافر قرار دے کے ان کے قتل کو مباح قرار دے دیا. چنانچہ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا. 3 لوگ ایک ہی وقت میں قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا خارجیوں نے, حضرت امیر معاویہ, عمرو بن عاص اور حضرت علی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ناکام ہوا, حضرت امیر معاویہ یا حضرت عمرو بن عاص بیمار تھے, ایک پر ناکام ہوا, حضرت علی پر حملہ کامیاب ہوا اور شہید ہوئے. اب وہ اس کو صحیح سمجھتا تھا. یہ حدثاء العہد بالاسلام کیا ہے, حدثاء کیا ہے, کچی عمر کے لوگ. اللہ کے رسول نے خارجیوں کی جو صفت پہنچائی, قیامت تک رہیں گے, کم عمر کے لوگ. آج ہمارے درمیان میں علماء چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے مت چلو جو نئی عمر کے ہیں, جو قرآن حدیث کا گہرا علم نہیں رکھتے, جو عالم نہیں ہیں. ہاں, سفہاء الاحلام, یہ بے وقوف لوگ ہیں, مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں, غیر مسلموں سے دوستی کرتے ہیں. دیکھیے یہ اخوانی اور نئی تحریکوں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. اب کسی کو یہ خارجی لوگ جو کافر قرار دیتے تھے, تو کافر کہنے کا بھی ایک بدعت التکفیر کہلا جاتا ہے. یہ تکفیر کی بدعت ہے, میں صرف اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ کسی کو کافر قرار دینا آسان کام نہیں ہے, اس میں 2 اہم نازک معاملہ ہے. آپ جب کسی کو کافر کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ اور رسول کی طرف سے حکم لگا رہے ہیں کہ یہ کافر ہے, اسلام سے خارج ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو دوسرا پہلو یہ کہ آپ کی طرف کفر لوٹ آئے گا, جیسا کہ حدیث ہے. کفر کسی کو کافر قرار دینے کے کچھ ضوابط ہیں, کچھ شرائط ہیں, اور اگر آپ کسی آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ زبان سے یا عمل سے کوئی کفریہ کام کر رہا ہے, کوئی کفریہ بات بول رہا ہے, تو ایسا ہونے کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے, کیونکہ کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں کہ اس کے فعل اور قول کے باوجود وہ کافر نہ ہو. مثال کے طور پہ کسی سے کوئی کام یا فعل یا قول زبردستی بولا جائے, وہ مکرہ ہے, مجبور ہے, تو ایسا شخص بالاتفاق کافر نہیں ہوگا. کوئی جہالت, ایسی جہالت کا شکار ہے جو اس کے لیے عذر بن سکتی ہے, کوئی تعویل کی بنیاد پر کسی بات کا انکار کر رہا ہے, کفریہ چیز کو اختیار کر رہا ہے, تو ایسے آدمی کو کھلے طور پر کافر نہیں کہا جا سکتا. ہاں, اس کی بہت سی دلیلیں ہیں, وقت اجازت نہیں دیتا. ہاں, لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے خارجیوں کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے جو تکفیر کا باب کھول دیا, اس سے کیا معاملہ نکلا کہ عام طور سے لوگوں کو کافر قرار دینا شروع کیا, تو بہت سارے مسلمان کافر قرار دے دیے گئے. اور اس پر جو نتیجہ نکلا کہ مسلمان کے لیے مسلمان کے خون کو, جان مال کو حلال بنا دیا گیا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں, الجزائر میں, تیونس میں, یمن میں اور بہت سارے, اس سے پہلے شام میں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو, یہ اخوانی, یہ بڑے بڑے حکام المسلمین کو قتل کرتے ہیں, علماء کو قتل کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گئے, قتل کر دو. جبکہ کفر کے بھی درجات ہیں, ہر کفر سے اسلام سے آدمی خارج نہیں ہو جاتا.
اور ہر شخص کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. چنانچہ اس کے نتیجے میں قتل کیا گیا مسلمانوں کو، آگ لگائی گئی، بم دھماکے کیے گئے. ہاں، عراق میں صدام حسین کی حکومت کے بعد امریکہ کی قیادت میں ایرانی شیعہ سنیوں کا قتل عام کرتے رہے. صرف بغداد میں جو ان کے جانے کے سال بھر کے اندر 6 لاکھ سے زیادہ سنی مسلمانوں کو قتل کیا گیا. شیعوں کے محلے کے باہر دھماکہ کیا جاتا، جواب میں سنیوں کے گھر میں گھس کر قتل کیا جاتا، گرفتار کیا جاتا. کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ایسا مختلف جگہوں پر اس طرح کی بہت سی خبریں ہیں. میرے پاس 2-4 منٹ صرف بچے ہیں. اسی طریقے سے اس کی وجہ سے جو ہے ایسے بیوقوف اور جاہل لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے عام مسلمان علماء، بڑے بڑے علماء کو نشانہ بنایا، مسلمان رؤسا اور حکام کو جو ہے ان کو معطل قرار دیا. قاضی کا کام نہیں ہے، ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، یہ مسلمان ہو گیا. چنانچہ سمع و طاعت بکھر گئی، ٹوٹ گئی، مسلمانوں کی جماعت بکھر گئی. ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے عزت اور آبرو جائز اور حلال بن گئی، جس کو اللہ اور رسول نے جو ہے وہ حرمت والا، عظمت والا قرار دیا تھا. یہاں میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تکفیر کے متعلق سلفی منہج کیا ہے کہ سخت احتیاط برتا جائے. لوگ یہ مشہور کر رکھا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے کہ اہل حدیث دوسروں کو کافر کہتے ہیں. میں اللہ کے گھر میں پوری دیانت داری کے ساتھ اور حوالوں اور دلیلوں کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر مسلمان گروہوں میں کسی کو کافر کہنے کے سلسلے میں شریعت کے اصولوں کی پابندی کرنے والا، سب سے زیادہ احتیاط کرنے والا کوئی گروہ ہے تو وہ اہل الحدیث کا ہے. اہل الحدیث کفر تکفیر مطلق اور تکفیر معین میں فرق کرتے ہیں. یعنی مطلق طور پر کہنا کہ جو ایسا کرے گا کافر ہو جائے گا، یہ الگ ہے. کسی خاص انسان یا گروہ کو کہنا کہ یہ سب کے سب کافر ہے یا فلاں آدمی کافر ہے، یہ جائز، یہ درست نہیں ہے. اس میں احتیاط برتتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. وقت نہیں ہے، میں علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول پیش کر رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کو اگر وہ خطا کر رہا ہے یا غلطی کر بھی رہا ہے تو اس کو کافر قرار دے. ہاں، جس پر کہ حجت، یہاں تک کہ اس پر حجت قائم ہو اور راستہ صحیح بات اس پر واضح اور صاف ہو جائے. چنانچہ جس شخص کا اسلام مسلمان ہونا یقینی طور سے ثابت ہے، شک کی بنیاد پر اس سے اسلام کو زائل نہیں مانا جائے گا، بعد سوائے اس کے کہ اس پر حجت قائم ہو اور شبہ کا ازالہ ہو جائے. حجت قائم ہو، شبہ کا ازالہ ہو جائے. تشریح کا موقع نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام مالک امام مدینہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر 99 راستے سے کافر ہونے کی وجہ موجود ہوں، لیکن 99 کے مقابلے میں کوئی ایک وجہ ایسی موجود ہو جس سے اس کو مسلمان یا مومن مانا جا سکتا ہو، تو میں اس مسلمان پر حسن ظن کی بنیاد پر اس کو مسلمان سمجھوں گا، کافر قرار نہیں دوں گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جہمیہ کے علماء سے مناظرہ کیا. یہ آخری قول میں پیش کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل جہمیہ کے لوگوں سے مناظرہ کیا. بڑی غور سے سنیے، یہ ہمارے ائمہ بڑے گہرے علم والے تھے. یہ 2 لائن میں 4 لائن میں جو بات بیان کرتے تھے وہ ہمیں کتاب پڑھ کر بھی معلوم نہیں ہوتا، لکھ کر بھی معلوم نہیں ہوتا. امام احمد کہتے تھے کہ اگر میں انا لو قلت قولکم لکفرت، جہمیہ سے مقابل سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو بات کہہ رہے ہو، اگر تمہاری بات میں کہوں تو میں کافر بن جاؤں گا. تمہاری بات میں کہوں گا تو میں کافر بن جاؤں گا. وَلَٰكِنِّي لَا أُكَفِّرُكُمْ، لیکن میں تم کو کافر قرار نہیں دیتا. کیوں؟ لِأَنَّكُمْ عِندِي جُهَّالٌ، اس لیے کہ تم میرے نزدیک جاہل. جو قول تمہارا ہے وہ قول اگر میں کہوں گا تو کافر ہو جاؤں گا، لیکن تم وہی قول کہہ کے میرے نزدیک کافر نہیں بن رہے ہو، اس لیے کہ تمہارے اندر جہالت ہے. امام محمد بن عبد الوہاب نے یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی غیر اللہ کو، یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کو سجدہ کر رہا ہے یا سید بدوی کی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، تو اس کے سامنے اس کی دلیل اور علم کو بیان کیے بغیر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ عمل اللہ کے علاوہ کے لیے کیا جا رہا ہے تو کفر اور شرک ہو جائے گا. اس کو سمجھایا جائے، دلیلیں دی جائے. اس کے باوجود جب نہیں مانے گا تب اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے، اس سے پہلے اس کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا. سلفی منہج کے چند اصولوں کی روشنی میں یہ میں نے کچھ اہل بدعت سے متعلق بات بتائی کہ سلفی منہج کی روشنی میں بدعت اور اہل بدعت سے نفور لازم ہے. اگر سلفی حضرات بھی اہل بدعت سے اور بدعت سے گل مل جائیں تو پچھلی قوموں کی طرح اس امت میں بھی حق اور باطل آپس میں مل جائیں گے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فلاں جماعت سے وابستہ ہے، فضائل اعمال بیان کر رہا ہے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے. ایک شخص تحریکیت پہ عمل کر رہا ہے، اتحاد و اتفاق کی دعوت دے رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، جس کی دعوت سے انبیاء کرام دین کی تعلیم شروع کرتے تھے. جو
جو پہلی چیز مسلمان کو سکھانے کا حکم ہے، جو تمام انبیاء کی دعوت اور بنیاد ہے، توحید پتہ ہی نہیں ہے، جب وہ خود نہیں جانتے تو توحید کو پھیلائیں گے کیسے؟ اسی طرح اور بھی اصولوں میں میں ایک چیز صرف ایک جملے میں بیان کر دوں کہ نصوص میں تفریق کرنے کا ایک جو اہل بدعت کے یہاں طریقہ پایا جاتا ہے، قرآن کو ایک دوسرے سے رد کرنا، قرآن اور حدیث کو ایک دوسرے سے رد کرنا، تو اس میں سید قطب صاحب کا بالکل واضح قول ہے جو میں نے پچھلے درس میں شاید پیش کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ عقائد کے معاملے میں احادیث احاد دلیل نہیں ہے. نہیں، میں نے دوسرے دروس میں بیان کیا، عقیدہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوگا. امام شافعی، امام شاطبی اور دوسرے ائمہ اعظام، امام بخاری نے بالکل واضح طور سے بتایا ہے کہ اہل سنت کا یا اہل جمہور علماء امت کا یہ متفقہ اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث ثابت ہے، چاہے وہ خبر واحد ہو، امت نے اگر اسے قبول کیا ہے تو اس سے عقیدہ، عبادت، ہر چیز ثابت ہو. متواتر اور احاد میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے جب کہا ہے کہ جو میں دے دوں، جو حدیث ہے قبول کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر، تو آپ نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ متواتر حدیث کو لینا اور احاد کو چھوڑ دینا. اور رد کیا ہے، بہت شدید رد کیا ان لوگوں کا جو احاد کا رد کرتے ہیں عقیدے میں، عبادات میں. یہ معتزلہ کا مذہب تھا. پھر بعد میں کچھ فقہائے احناف نے اور مقلدین نے اس قول کو اس لیے قبول کیا کہ بعض حدیثوں کو وہ دیکھتے تھے کہ اس سے ہمارا مسلک رد ہوتا ہے، اب حدیث کو کیسے رد کریں، تو ایک اصول بنا کے ان حدیثوں کو رد کر دیا. یہی سید قطب بھی کہتے ہیں، یہی ہمارے یہاں کے جاہل لوگ بھی کہتے ہیں. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل بدعت جہالت کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے، حق کو نہ جاننے کی وجہ سے، قرآن حدیث کی دلیلوں کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے گمراہیوں کا شکار ہے. سلفی منہج یہ کہتا ہے، ڈراتا ہے، سچائی کو پیش کرتا ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں بلکہ انسانوں کا بھلا چاہتا ہے کہ آپ اس حق کو قبول کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا. اور وہ حق آج روئے زمین پر سلفی منہج، اہل السنہ والجماعہ کی شک کے منہج کی شکل میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اسی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو نقصان پہنچانے والے جو طاقتیں ہیں، گروہ بندیاں ہیں، اللہ تعالی ہم کو اس سے بچائے، دیگر مسلمانوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے جو محنت تو کر رہے ہیں لیکن بدعت کو پھیلا رہے ہیں، شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی بجائے ان چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں جو لوگوں کے بعد میں ایجاد کردہ اصول ضابطے ہیں. لہٰذا ان کی محنتیں رائے گاہ جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو بھی صحیح توفیق دے، ہم کو بھی، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.